الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مشکات کی حدیث نمبر 130۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا، اور اگر وہ منافق ہو تو وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پس زمین سے کہا جاتا ہے، اس پر تنگ ہو جاؤ۔ وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس کی خوابگاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ حدیث نمبر 131۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ آدمی جو تمہیں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نے اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق ہے، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے۔ وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے، اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، وہ شخص جو تمہیں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھاؤ، جہنم سے لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا، جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا، اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے، وہ مٹی ہو جاتی ہے، تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔